اس وقت ہم جبل نور کے ٹاپ پر کھڑے ہیں. غار ہرا جبل نور کے دامن میں ہے. مکہ شہر کا ویو یہاں سے بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے. نیچے ساری لائٹس لگی ہوئی ہیں. وہ سامنے مکہ ٹاور دکھائیں, وہ کلاک ٹاور مکہ ٹاور آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے. وہ حرم پاک کی حدود ہے, مسجد الحرام کی, خانہ کعبہ. بہت خوبصورت ویو ہے مکہ شہر کا جبل نور سے. جبل کا مطلب پہاڑ. تو تقریباً جب آپ مکہ شہر سے اوپر جبل نور کی طرف آتے ہیں تو آپ کو 2500 سے تقریباً 3000 فٹ کی بلندی پر اوپر پیدل چڑھنا پڑتا ہے. لوگ یہاں پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور نفل کی ادائیگی کرتے ہیں. آپ بھی یہاں پر آئیں, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جگہ نصیب فرمائے, زیارت نصیب فرمائے اس جگہ کی. یہاں پر آ کر نفل کی ادائیگی کریں, اللہ سے دعا مانگیں اور محسوس کریں اس جگہ کو. یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی دفعہ نازل ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے, وحی لے کر آئے. قرآن کی پہلی 3-4 آیتیں یہاں پر نازل ہوئیں. اس پہاڑ پر نازل ہوئے جبرائیل امین اور پہلی وحی لے کر آئے. رمضان کا مہینہ تھا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں تھے. یہ یہاں پر مغرب کا ٹائم ہے چونکہ, تو یہاں پر یہ باجماعت باقاعدہ نماز کی ادائیگی ہوتی ہے, نماز مغرب کی. ساری 5 وقت کی نمازیں یہاں پر باجماعت ادا کی جاتی ہیں. خاص بات یہ ہے اس جبل کی کہ اس جبل پر ایسا کوئی وقت نہیں ہے کہ جس میں زائرین یہاں پر نہ آئیں. 24 گھنٹے یہاں پر, دن ہو, رات ہو, شام ہو, دوپہر کا ٹائم ہو, یہاں پر زائرین کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے. اور جب آپ نیچے سے مکہ شہر سے اوپر جبل کی طرف آتے ہیں تو آپ کو تقریباً گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ آپ کو یہاں پر اوپر چڑھائی میں چڑھتے ہوئے لگے گا. یہ یہاں سے مکہ المکرمہ کا یہ پورا ویو بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے. نیچے لائٹس لگی ہوئی ہیں ساری, بڑا روشن خوبصورت ویو ہے. وہ دکھائیں وہ سامنے وہاں پر مکہ ٹاور. مکہ ٹاور مسجد الحرام کی حدود میں واقع ہے. کلاک ٹاور بھی اس کو کہتے ہیں. اور جب یہ آپ مکہ المکرمہ میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ کلاک ٹاور آپ کو ضرور نظر آئے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سٹارٹ میں وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو وہ اچھے خوابوں کی صورت میں وحی نازل ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی سے محبت ہونے لگی, تنہائی پسند ہونے لگے. تو عبادت کی غرض سے کئی راتیں غار ہرا یعنی کہ جبل نور پر گزارنے لگے, اور کئی راتیں وہاں پر غار ہرا میں موجود رہتے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور پھر واپس گھر لوٹ آتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی تھی, ایک فرشتہ نازل ہوا غار ہرا میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 دفعہ زور سے پکڑا, اپنے سینے سے لگایا, اور تیسری دفعہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی دہرایا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ پڑھیں. وہ پہلی 4 آیتیں جو یہاں پر نازل ہوئیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ
وربک الاکرم الذی علم بالقلم. ان 4 آیتوں کی تشریح کچھ یوں ہے کہ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے بنایا، جس نے تجھے ایک خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے بنایا. پڑھ اس رب کے نام سے جو بڑا کرم کرنے والا ہے، جو بڑا رحیم ہے. پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے قلم کے ذریعے علم دیا، تجھے وہ علم دیا جو تو جانتا بھی نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت طبیعت خراب ہو گئی، کافی خوف طاری ہو گیا اور جلدی سے واپس گھر لوٹ گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھ پر کمبل ڈال دو. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کچھ قدرے بہتر ہوئی تو سارا قصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سارا واقعہ سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، آپ تو محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو یتیموں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. بلا شبہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا واقعہ، سارا قصہ جو کہ غار حرا میں نبی کریم کے ساتھ پیش آیا وہ ورقہ بن نوفل کو سنایا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پاس جو فرشتہ آیا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور یہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے ہیں ان کے پاس بھی یہی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر نازل ہوتا رہا ہے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ نبی کریم کی حفاظت کریں، اللہ کی قسم یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں. اور چونکہ ورقہ بن نوفل کو پتہ تھا اس بارے میں، کیونکہ قرآن کریم سے پہلے جو آسمانی کتابیں مختلف انبیاء پر، مختلف پیغمبروں پر نازل ہوئیں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کی واضح طور پر بشارتیں موجود ہیں. تو ورقہ بن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ کاش میں اس وقت زندہ رہوں، اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں میری قوم مجھے کیوں میرے شہر سے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کے پاس جو چیز ہے اور آپ جو چیز لے کر آئے ہیں لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، لوگ آپ کے بھی دشمن بن جائیں گے. کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکالے گی تو میں آپ کی مدد کر سکوں، کیونکہ اللہ کی قسم آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. پھر اسی طرح کچھ عرصہ گزر گیا، کافی عرصہ گزر گیا، وحی کا سلسلہ بند رہا. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں جا رہے تھے تو ایک آواز آئی. نبی کریم نے ایک آواز سنی، نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں کچھ عرصہ قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر نازل ہوا تھا، دیکھا تو آسمان سے لے کر زمین تک ایک کرسی پر بیٹھا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ پھر سے خوف طاری ہو گیا، رعب طاری ہو گیا اور جلدی سے واپس لوٹ گئے گھر کو اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ میرے اوپر کمبل ڈال دیں. تو اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھ اور ناپاکی سے دور رہ.
پھر اسی طرح وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور تقریباً 23 سال میں قرآن کریم کا نزول مکمل ہوا۔ پھر آپ قرآن کریم میں مختلف صورتیں دیکھتے ہیں، کچھ صورتیں مکی ہوتی ہیں، کچھ مدنی ہوتی ہیں، تو کچھ صورتیں یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئیں، اور کچھ صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئیں۔ Cefası ahirette olur zevk-i sefası 18 bin alemin Mustafa'sı adı güzel kendi güzel Muhammed Allah Allahümme salli Ale Muhammed Allahümme salli Ale Muhammed 7 kat gökleri seyran eyleyen kürsünün üstünde cevlan eyleyen Miraç'ta ümmetin haktan dileyen